بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو ایسی ہے جیسے ان میں تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچائے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص ناحق قتل کا استقبال اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں انسانیت کی عزت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کو کسی بھی طرح کا فائدہ ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آئے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زند میں رہے گی، اور جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ناحق قتل کرنے کا ارادہ چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے لیے کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے در دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند اس روح زمین پر تشریف لائے، اور گردش مال سال کے بعد مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ ان کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کر دیا اور اتنا غرور کا شکار ہوا کہ پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس دنیا کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت کا بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرتناک مثال قارون کی ہے، جس نے خزانے کی شہرت ضبط مثال بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں کو بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹی گواہی کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک دے گا جہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے خون اور نتیب جمع ہونے کے مقام پر اسے اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ قیامت کی سب سے تلخ ترین اور شفاق حقیقت بھوک ہے۔ انسان، چرندہ، پرندہ اور جی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ غریب اور بے سہارا لوگ کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غریب اور بے سہارا کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب اقتدار پر واجب ہے کہ وہ مخلوق لوگوں کی بھرپور مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن دے سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کو جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔